بسم الله الرحمن الرحيم والحمد رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد محمد والحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری صعوبتیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا جنت کی طرح بہشت کا باغ بن جائے جب امام تشریف لائیں گے سب مل کے. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ معزز سامعین، آج کی اس مختصر مجلس میں دو اہم باتیں مولا حسین سے، اہل بیت سے سیکھ کر جانا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم دنیا میں کبھی ڈپریشن کا شکار نہ رہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، اور یہ زیادہ تر بیماری پیسے والے ملکوں میں زیادہ ہے۔ 70-80% لوگ مریض ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشان ہے۔ اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے آج اہل بیت سے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں، کہ گناہ جہنم کی آگ ہے مگر ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نسخہ اہل بیت سے لے کے جائیں کہ گناہ ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے۔ تو اگر پریشانی نہیں آئی تو دنیا بہشت بن جائے، اور اگر گناہ نہیں ہوا تو جنت میں ہی آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، دنیا بھی میری بہتر ہو جائے میرے اللہ، میری آخرت بھی۔ تو اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا اگر ہماری تعلیم پر عمل کرو گے، ہمارے نسخوں پر عمل کرو گے۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی اہل بیت نے نسخے بتلائے ہیں۔ مختصر مجلس میں انشاءاللہ یہ دو چیزیں آج آپ نے سیکھنی ہیں کہ زندگی میں پریشانی سے کیسے بچیں اور گناہ سے کیسے بچیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ایک بہت 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 بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری مصیبت ہے یا پریشانی یہ باہر کی چیز ہے، وہ آ کے ہمیں لگ جاتی ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں پریشانی ایک باہر کی چیز ہے جو ہمیں ٹینشن دیتی ہے، ڈپریشن دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اہل بیت نے سکھلایا نہیں، قرآن نے سکھلایا ایسا نہیں ہے کہ پریشانی باہر سے آتی ہے، ایک واقعہ ہو گیا اور آپ پریشان ہو گئے۔ نہیں، اصل جو پریشانی ہے یہ آپ کے اندر کے عقیدے کا نتیجہ ہے۔ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہو۔ عقیدے تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو 5 توحید کے عقیدے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی عقیدے ہم سمجھتے بس یہ عقیدے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہم کیسے زندگی گزاریں یہ بھی عقیدہ ہے۔ ہم کس طرح سے کھانا کھائیں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم لوگوں سے کیسے ملیں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کس سے دوستی رکھیں، کس سے دوستی نہ رکھیں یہ بھی عقیدہ ہے۔ ہم کہاں سے شادی کریں، کہاں سے شادی نہ کریں یہ بھی عقیدہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں عقیدے ہیں، ہم کیسا لباس پہنیں، کیسا لباس نہ پہنیں، یہ سارے عقیدے ہیں۔ اور جب غلط عقیدے اندر میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے پریشانیاں نکلتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سوچ ہماری، غلط عقیدے جو ہمارے اندر بٹھا دیے جاتے ہیں نا، اس سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک اصول بتا دوں آپ کو کہ تمام خوشیوں کا تعلق کس چیز سے ہے اور تمام پریشانیوں کا تعلق کس چیز سے؟ اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تمام خوشیوں کا تعلق کس سے ہے؟
کہ آپ کے زندگی کا مقصد آپ نے کون سا بنایا ہے، صحیح بنایا ہے یا غلط بنایا ہے۔ انسان کی جتنی بھی زندگی ہو، 100 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، انسان اپنے مقصد کے چاروں طرف طواف کرتا رہتا ہے۔ جب مقصد کے قریب آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب دور ہو جاتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ اب اس کو آسان کر دوں، انسان اپنے مقصد کو طواف کرتا ہے، انسان کا کعبہ اس کا مقصد ہے۔ اگر آپ کا مقصد غلط ہے تو اللہ کے گھر کو طواف نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی بت کو طواف کر رہے ہیں، تو بت تو پریشانی دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ مقصد بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ اب ہم مقصد کیسے بناتے ہیں؟ کبھی ٹی وی پہ کوئی فلم دیکھ لی، ہم مقصد بنا دیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، مقصد بنا دیتے ہیں۔ ارے مقصد سے مربوط ہے تمہاری ساری خوشیاں اور ساری پریشانی، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کبھی ٹی وی کو دیکھ کر مقصد بنا لیا، کبھی دوستوں کو دیکھ کر مقصد بنا لیا۔ مثلا دیکھا کہ بھئی ساری دنیا سعودی عرب جا رہی ہے، چلو ہم بھی سعودی عرب جا کے کماتے ہیں، یہ اس طرح سے مقصد بنتا ہے۔ ایک دوسرے کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ لوگ آسٹریلیا میں جا رہے ہیں، تو چلو بھئی آسٹریلیا کو مقصد بنا لیا، تو 2500 مومنین سمندر میں غرق ہو گئے غلط مقصد کی وجہ سے۔ آسٹریلیا جاتے ہو، ابھی تک 2500 شیعہ غرق ہوئے ہیں۔ غریب نہیں تھے، سب نے گھر بیچے 20-20 لاکھ کے کہ ہم جائیں گے وہاں، شاید آسٹریلیا میں نوٹوں ڈالر کے درخت تھے، بس اتارتے جائیں گے اور کروڑ پتی بن جائیں گے۔ انجینئر تھے ہمارے دوست، جاننے والے، برین واش کیا گیا ایجنٹوں نے کہ وہاں چلے جاؤ، بڑے مزے ہیں۔ حوض فرما، یہ اس طرح سے عقیدہ بناتے ہیں لوگ۔ 2500 لوگ بیچارے ڈوب کے مر گئے، وہ بھی مومن تھے بیچارے، غلط مقصد کی وجہ سے۔ عزیزو، جب غلط مقصد آپ بنا لیں تو دنیا بھی نابود ہو جاتی ہے، آخرت بھی نابود ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ نماز بچوں کو سکھا دیا آپ نے، روزہ سکھا دیا، بہت اچھی بات، لیکن آپ نے مقصد حیات نہیں سکھلایا۔ مقصد حیات بہت بڑی، بہت اہم بات ہے۔ آپ کی بچیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، بچے برباد ہو جائیں گے اگر کسی غلط دوست نے غلط مقصد اسے بتا دیا۔ پہلے بچے کو مقصد بتاؤ، مقصد درست ہو تو زندگی درست ہے، مقصد غلط ہے پوری زندگی غلط ہے۔ عزیزان گرامی، مقصد مولا حسین نے سکھلایا، ان الحیات العقیدۃ والجہاد۔ ایک جملے میں مولا نے پوری زندگی بیان کر دی۔ قربان جاؤ مولا حسین تیری عظمت۔ ان الحیات، یہ زندگی کیا ہے؟ درست عقیدے کا نام ہے، درست مقصد کا نام ہے۔ اور جب مقصد درست ہو تو پھر ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پھر اس پر جہاد کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو مولا حسین بتلا رہے ہیں، مقصد بچوں کو سکھاؤ، تمہارا مقصد درست ہو، پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، دنیا میں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی۔ اب مثال دوں کہ اصل مقصد ہے، ایک بچے نے مقصد بنا لیا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس نے انٹر میں محنت کرنی ہے، نمبر لانے۔ اگر اسے داخلہ مل گیا بہت خوش ہوگا، مٹھائیاں بانٹے گا، اور اگر داخلہ نہیں ملا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ ہاں؟ ہمارے علاقے میں گلگت کے قریب آخانیہ ہے، ان کے بچے اکثر اگر امتحان میں فیل ہو جائیں وہ اتنا ڈپریشن میں بیچارے خودکشی کر لیتے، مر جاتے۔ ڈاکٹر نہیں بنے، خودکشی کر دی۔
ہاں زندگی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں وہ سمجھتے بس ڈاکٹری بہت بڑا مقصد ہے. توجہ فرمائی. اور آگے بڑھیں. کتنے لوگ ہیں خودکشی کرتے ہیں, کیوں؟ ان کا مقصد غلط ہے. فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی, خودکشی کرتے. اتنی بڑی نعمت ہے زندگی. ہاں ایک دن بھی آپ پوری دنیا کی دولت خرچ کریں, ایک دن نہیں بڑھا سکتے. غلط مقصد, غلط تربیت, شادی میری وہاں نہیں ہوئی, خودکشی کر دی. ہاں یہ مسلمان ہیں. کافروں میں تو عام ہے خودکشی. امریکہ میں تو اگر کسی کی ٹرانسفر کہیں اسٹیٹ دوسرے میں ہو جاتی ہے تو خودکشی کر دیتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. چھوٹی بات. مگر مسلمان جسے پتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بھی میں نے بند کیا, ہدایت کا دروازہ بھی میں نے خود بند کیا, اب سوائے جہنم کے کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. ہر گناہ کے لیے توبہ ہے. خودکشی کے بعد توبہ کہاں ملے گی؟ موقع ہی نہیں ملے گا. اس نے توبہ کا دروازہ خود بند کر دیا. اللہ کافر کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا, مشرک کے لیے بھی, کتنا گنہگار اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا. خودکشی کرنے والا خود اپنا دروازہ بند کر دیتا. اب توبہ کا دروازہ بند, ہدایت کا بند. کیوں؟ غلط مقصد کے لیے. ہاں غلط مقصد کے لیے. ایک جوان نے اپنی زندگی کا چراغ خود بجھا دیا. تو مقصد کتنا اہم ہے بھائی. نماز سکھاتے ہو, روزہ سکھاتے ہو, مگر اس سے بھی زیادہ اہم ہے بچے کو صحیح مقصد سکھاؤ. مولا حسین کہتے ہیں ان الحیات العقیدہ. آپ کے بچے کا عقیدہ مقصد کے انتخاب میں درست ہو تو کبھی ٹینشن میں نہیں ہوگا, کبھی پریشانی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وال. اب یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ باطل عشق کی وجہ سے. اربعین میں کیا سکھاتا ہے؟ حق کے ساتھ عشق کرو, حق کے عاشق بنو, باطل سے عشق مت کرو. تباہی ہے, بربادی ہے, ذلت ہے, پستی ہے. عاشق بنو تو حسین کے عاشق بنو, عاشق بنو تو مولا علی کے عاشق بنو. کس کے عاشق بن رہا ہے؟ یہ عقیدہ غلط بیچارے. علماء کہتے ہیں کہ انسان جب جاہل ہو تو انسان اپنے جیسے ہی ایک فانی انسان کا عاشق بن جاتا ہے ظاہری حسن دیکھ کر. وہ کہتے ہیں حسن کہاں ہے انسان کا؟ دلیل دیتے ہیں حسن کہاں ہے انسان کا؟ یہ جو چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ اسے حسن سمجھتے ہیں. تھوڑا سا فکر کریں تو حسن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے کس چیز پہ کھڑا ہے؟ یہ حسن کس پہ کھڑا ہے؟ 3 نجاستوں پہ. جسے ہم حسن سمجھ رہے ہیں وہ کھڑا کس پر ہے؟ 3 نجاستوں پر. خون اگر بدن سے نکال دیا جائے تو انسان خوبصورت نکلے گا یا ڈراکولا جیسا لگے گا؟ خون بدن سے نکل جائے انسان خوفناک ہو جائے گا, کوئی شکل اس کی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. تو خون نجس ہے. اور یہ خون بنتا کیسے ہے؟ جب 2 نجاستیں ہم ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے تو خون بنتا ہے. اے نادان انسان, تو کس کا عاشق بنا ہے؟ اس حسن کا جو 3 نجاستوں پہ کھڑا ہے. ارے حسن ہے تو اہل بیت کا حسن ہے, حسن ہے تو مولا حسین کا حسن ہے جس پہ فرشتے بھی عاشق ہیں, جس سے پناہ نہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. بچوں کو عاشق حسین بناؤ. انسان پہ عاشق ہو رہا ہے. وہی نادان زلیخا جب نادان تھی تو کہا یوسف تو کتنا حسین ہے. یوسف نے کہا حسن ہے تو خدا کا ہے, حسن ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے. صلوات پڑھے محمد.
حضرت یوسف نے کہا کہ اے زلیخا، شیطان نے تجھے اندھا کیا ہے، حسین ترین انسان بھی اگر مر جائے، اس کی لاش دفنا دی جائے، 3 دن کے بعد اگر اس کی لاش کو کھولا جائے، قبر کو کھولا جائے، تو اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ وہاں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ عجب ہے۔ اور ایسے ہی واقعہ ہوتے، کہتے ایک بچہ تھا، بہت خوبصورت تھا، خوبصورت کی وجہ سے اس کے بہت دوست تھے، اور اسے کسی نے قتل کر دیا، پولیس کیس بن گیا۔ 3-4 دن کے بعد اس کی قبر کھدی، پہلے تو ہزاروں اس کے عاشق تھے، لیکن ایسی بدبو تھی کہ سب منہ چھپا کے بھاگے، ناک دبا کے بھاگے۔ کس حسن کی بات کر رہی ہو زلیخا؟ وہ اب بھی شیطان کے دھوکے میں تھی، تو کہنے لگی یوسف تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ کہا زلیخا تجھے پتہ ہے قبر میں سب سے پہلے انسان کی آنکھیں پھٹ کے باہر آتی ہیں، کہ پیٹ میں گیسز ہوتی ہیں، پریشر ہوتا ہے، سب سے نازک آنکھ ہے، وہ پھٹ کے باہر آتی ہے۔ تو فانی چیز سے عشق کر رہی ہے، عشق کر تو خدا سے کر، عشق کر تو محمد مصطفیٰ سے کر، عشق کر تو علی مرتضیٰ سے کر۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ 40 ہمیں عشق حسینی کا درس دیتا ہے، یہ مشی عشق حسینی کا درس ہے۔ بچوں کو عشق حسینی سکھاؤ۔ دنیا عاشق حسین ہے، نہ گرمی دیکھ رہی نہ سردی، قربان ان زائرین پر جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ زائر ہیں تو یہ ہے نہ کہ ہم جو ہوٹلوں میں پڑے ہیں، یہ ہے اصل عاشق حسین۔ ہاں کیسے لیٹے ہوئے ہیں بیچارے، ہاں دھول گر رہی ہے، لوگ لاتے مار رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں، حسین کے صدقے میں سب برداشت ہے، عاشق حسین ہے۔ یہ دیکھے دنیا کے عشق کو دیکھے، جان بھی قربان ہے۔ عزیزان گرامی، انسان بیچارہ، علماء کہتے ہیں انسان بیچارہ موبائل ٹوائلٹ ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ ہر ایک کے پیٹ میں 2-3 کلو نجاست ہے نہیں؟ حسین ترین انسان جو دنیا میں آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ٹوائلٹ میں جائے اور پھر وہ نکلے، گندگی نکالے اپنی، آپ جا نہیں سکتے، اتنی بدبو ہوگی۔ باہر انتظار کریں گے ذرا بدبو ختم ہو جائے۔ یہ ہے انسان کا حسن۔ وہ ٹوائلٹ میں گیا، اب نہیں جا سکتی، اتنی بدبو ہوگی۔ ارے بھائی یہ تو خدا ستار ہے، ہاں ہم سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کے پیٹ میں نجاست ہے، مگر کسی کو بدبو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ ستار ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اگر یہ خدا پردوں میں نجاست کو نہ چھپاتا تو ہم ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ اس کی ستاریت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کو اور یہ جو چہرہ ہے اللہ نے، یہ قدرت کی کمال، واقعاً کمال ہے۔ اللہ نے یہ چہرہ ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے، مگر اصل اگر دیکھا جائے تو عزیزوں یہ چہرہ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، مگر ہے کیا؟ یہ جو نیچے ہے، یہاں سے اگر آپ الٹی کریں تو پورے کمرے میں بدبو، نیچے تو اور بڑی نجاست، اس کے اوپر یہ چہرہ، تو اصل تو یہ ڈھکنا ہے، اس موبائل ٹوائلٹ کا ڈھکنا ہے۔ اور یقین رہا ہے، امتحان کر لیں، کچھ نہیں کھایا آپ نے، 8 گھنٹے سو جائے، ارے منہ میں سے بدبو کیسے آئی؟ 8 گھنٹے سو کے آپ دیکھیں منہ سے بدبو آتی ہے نہیں آتی؟ روزے میں بدبو آتی ہے نہیں آتی؟ ارے بھائی ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، صرف لیٹ کے اٹھے تو منہ سے بدبو کیوں آئی؟ اس لیے میرے بھائی یہ ٹوائلٹ کا ڈھکنا ہے، نیچے سارا گند پڑا ہے، جب سوتے ہیں تو وہاں سے بدبو آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو اگر انسان پہ عاشق ہو رہا ہے تو ٹوائلٹ کے ڈھکنے کا عاشق ہے. موبائل ٹوائلٹ انسان ہے. یہ اہل بیت نے سکھلایا ہے. ایک نادان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے مولا حسین حسین لڑکیاں آتی ہیں، حسین حسین عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، کبھی آپ اسے سر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کیوں؟ نادان تھا، جاہل تھا. اب امام اسے کیسے سمجھائے؟ دیکھنے میں مولا لذت ملتی ہے، حسین حسین آپ کے مرید ہیں، لڑکیاں ہیں، جوان آتی ہیں، آپ سے دعائیں لیتی، کبھی آپ نے سر اٹھا کے انہیں نہیں دیکھا. امام نے اس پگلے کو پکڑا. امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ امام معصوم جاہل تھا. امام لے گئے باہر. پہلے زمانے میں تو یہ ٹوائلٹ سسٹم نہیں تھا نا، ایک ٹوائلٹ سے وہ گندگی نکل رہی ہے، گندگی پیشاب پخانہ نکل. امام نے کیسے دیکھو؟ مولانا یہ مولا کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ نہ کسے دیکھنا، مولا یہ نجازت ہے. مولا نے کہا اگر عورت کے چہرے کو دیکھو گے تو شیطان کہتا ہے میں ایسا تیر چلاتا ہوں مس نہیں ہوتا، خطا نہیں ہوتا. شیطان تجھے اسی مقام نجس میں لے کر جائے گا اور تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا. آج دیکھیے دنیا میں کروڑوں کا کاروبار کیا ہے؟ بلیو پرنٹ، گندی فلمیں، بلینز ڈالر یہ خبیث کماتے ہیں. ہاں، کیونکہ عقل انسان کی ناقص سے کیا دکھاتے ہیں؟ وہ مقامات جن سے نجاست نکلتی ہے یا پیشاب یا بخانہ، اسے دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے وہ خبیث کماتے ہیں اور یہ بے وقوف دیتے ہیں. کیونکہ عقل تابع شہوت ہے، عقل ختم ہے تو نجاست، نجس مقامات کو دیکھنا وہ لذت سمجھتے ہیں. جہاں سے خون نکلتا ہے، پیشاب نکلتا ہے، پخانہ نکلتا ہے، اسے وہ گھنٹوں دیکھتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے؟ شیطان کے بندے بن جاتے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اہل بیت کی طہارت دیکھو. امام رضا علیہ السلام طہارت سکھلا رہے ہیں. غلام سے کہتے ہیں گوشت لے کر آؤ، مگر ہم اہل بیت فقط گردن کا گوشت کھاتے ہیں. بڑا نکتہ بتا رہا ہوں. مولا نیچے کا نہیں، کہا نہیں، وہ گوشت ہمارے لیے نہ خریدنا جو آنتوں کے قریب ہے، کیونکہ آنتوں میں نجاست ہوتی ہے، پیشاب پخانہ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو نزدیکی گوشت ہوتا ہے اس پر بھی پڑتے ہیں. مگر گردن کا گوشت اس سے حافظہ بڑھتا ہے. ہم اہل بیت وہ گوشت کھاتے ہیں جو سب سے زیادہ نجاست سے دور ہو. کہ یہ طہارت ہے. البتہ کوئی حرام نہیں ہے دوسرا گوشت کھانا بھی، مگر یہ مقام طہارت ہے. ہم اہل بیت وہ گوشت کھاتے ہیں جو گردن کا ہو، جو آنتوں کے قریب ہو. لوگ تو اجڑی بھی کھا جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. البتہ مکروہ ہے، اجڑی بھی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، مگر اہل بیت ہم نہیں کھاتے. امام نے کہا. تو اب آپ دیکھیے یہ حسن نہیں ہے. شیطان جو فریب دے رہا ہے یہ حسن بتا رہا ہے، جبکہ وہ انسان بیچارہ موبائل ٹوائلٹ کا عاشق ہو جاتا ہے اور خود کو مار دیتا ہے. اسی لیے فرمایا عشق اہل بیت بچوں کے دلوں میں ڈالو، انہیں عاشق علی بناؤ، عاشق حسین بناؤ، تاکہ باطل عشق میں مبتلا نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آج کی مجلس میں یہ سیکھیں گے کہ دنیا میں پریشانی سے کیسے بچیں اور گناہ سے کیسے بچیں. کوئی پریشانی نہ ہے ہماری زندگی میں. اہل بیت نے بتلایا. باطل کے عاشق بنو گے پریشانی ہوگی. جو تمہارا مقصد ہے وہی تمہارا کعبۃ اللہ ہے. چاہے تم کہو کہ یہ کعبۃ اللہ مکے والا، لیکن حقیقی کعبۃ اللہ تمہارا وہی جو تمہارا مقصد ہے. اب آگے بڑھیں. اگر انسان کا مقصد ہے پیسہ
تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ انسان خوش نہیں رہے گا. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. یہ پیسہ ایسی چیز ہے، تو اگر اس کے عاشق ہوں گے جب آئے گا تو خوش ہو جائیں گے، چلا جائے گا آپ ٹینشن میں چلے جائیں گے. ہاں اب سنیے امام کی روایت. دیکھیے امام نسخہ بتلا رہے ہیں، بہت زبردست نسخہ ہے. اور دیکھیے پیسے کی لالچ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں. مومن کی بات کریں، بیچارہ مومن تھا، خرم شہر میں اس نے کروڑوں کا ایک گھر بنایا تھا. جنگ ہو گئی ایران عراق کی، وہ پورا کروڑوں کا گھر تباہ برباد ہو گیا. پھر جنگ ختم ہو گئی، یہ بیچارہ اپنے اس محل کو دیکھنے، پیلیس کو دیکھنے گیا جو کروڑوں کا گھر بنایا تھا. وہ سارا تباہ و برباد، بم سے میزائل سے کچھ بھی نہیں رہا تھا. یہ مومن تھا، وہیں ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. یہ ہے محبت دنیا، موت کا سبب بنی کہ مقصد زندگی کا تو ایک بہت بڑا گھر. ارے بھائی 60-70 سال کی زندگی انسان تباہ کر لیتا ہے ایک گھر بنانے میں، اور ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ ایک دن بھی گھر میں رہ نہیں پاتے. ہم ڈیٹرائٹ امریکہ میں کہ وہاں بھی ایک صاحب نے بہت بڑا گھر بنایا، گھر تیار ہو گیا، وہ بیچارہ مر گیا، ایک دن بھی گھر میں نہیں رہ سکا. ارے اصلی گھر تمہارا آخرت ہے. ہاں اسی طرح سے ایک بیچارہ مومن تھا، بہت پیسے والا تھا، 10 مرسیڈیز اس کے پاس ہوتی تھی. اب جناب انقلابات دنیا میں آتے رہتے ہیں. یوگنڈا میں بہت پیسے والے تھے، یہاں جناب 2 کپڑوں میں دی امین نے نکال دیا، لندن آ گئے. اب بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں، پاکستان میں دھکے کھا رہے ہیں. بس یہی تصور کیا کہ میرے پاس 10 مرسیڈیز تھی، اب میں بسوں میں دھکے کھا رہا ہوں، ٹینشن اسٹریس اتنا بڑا، وہیں ہارٹ اٹیک ہو کے بس میں مر گئے. یہ کیا مقصد ہے جو تمہاری موت کا سبب بنے، خودکشی کا سبب بنے؟ مقصد وہ بناؤ جس میں کبھی تم ناکام نہ رہو. یہ مولا حسین سکھرا رہے، ان الحیات العقیدۃ والجہاد. تمہارا مقصد حیات وہ ہو جس میں 1% ناکام ہونے کا سوال پیدا نہ ہو، اور مقصد ایسا بناؤ پوری دنیا مل کر تمہیں شکست دینا چاہے تو شکست نہ دے سکے. یہ مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں مقصد بہت، پوری خوشیوں کا تعلق آپ کے مقصد سے ہے، پریشانیوں کا تعلق مقصد سے ہے. اب لوگوں نے مقصد بنا لیا کہ بھئی انگلینڈ کا پاسپورٹ مل جائے، یورپ کا پاسپورٹ. تباہ برباد ہو گئے، بدبخت ہو گئے. ادھر بچے الگ پڑے ہیں، وہ ادھر آج کام ہوتا. 20 سال عمر ضائع کر دی، 30 سال ایسے غلط مقصد کی وجہ سے زندگی برباد ہوتی ہے. ایک ہمارے دوست تھے بھی مولانا، لوگوں نے بہت ستایا، بہت پڑھے لکھے تھے، ایم اے تھے، یہ تھے، وہ سب کچھ تھے، تیز بھی تھے، دنیا چھوڑ کے آئے تھے دین کی طرف. وہ جماعت نے بہت ستایا، امریکہ میں تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا سمجھتے ہیں ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں. وہ بزنس میں چلے گئے، سال میں 3 ملین کماتے تھے، $3 ملین. ٹھیک ہے، انہوں نے غصے میں آ کے، مولویوں کو لوگ ستاتے ہیں، خصوصاً جماعت والے زیادہ، انہوں نے کہا یہ کیا سمجھتے ہیں ہم پیسہ نہیں کما سکتے. $3 ملین مولانا نے مقصد بنا لیا اور سب سے پیسے والے ہو گئے. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ. مولانا کہتے ہیں ابھی وہی جو 3 ملین کمانے والے مرتے مرتے بچے، ہمارے دوست بھی ہیں، کہ مولانا 3 مرتبہ مجھے بچوں نے زہر دیا کہ بابا مر جائے تو 50 ملین انشورنس ملے. صلوات پڑھ دے محمد. بتاؤ مولانا آپ نمبر کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ کہ بچوں سے ڈر رہا ہوں. بتاؤ. اب جس نے پہلے امریکہ کا پاسپورٹ مقصد سمجھا تھا 3 ملین، کہتا ہے لعنت ہو اس دن پر جس دن میں نے امریکہ میں قدم رکھا، میری اولاد میری دشمن ہو گئی. دیکھو غلط مقصد کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان کی. جھوٹے پروپیگنڈا، جھوٹی باتیں، برین واش. ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں پتا. غلط مقصد، زندگیاں برباد ہو جاتی. ابھی آج ہم سے صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں انگلینڈ شفٹ ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ایک واقعہ سن لے پھر فیصلہ کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے. لندن میں بیچارہ ایک مومن روتا ہوا آیا، مولانا میں خودکشی کرنے والا ہوں، مجھے بچاؤ.
بھائی خودکشی کافر کرتے ہیں، تو مومن ہے مسلمان. کہ میں دبئی میں بڑی عزت کی زندگی گزار رہا تھا، بچے بات مانتے تھے، بیوی بڑی اچھی تھی، اطاعت گزار، سب کچھ. مجھے دماغ خراب کیا لوگوں نے، بھائی وہاں چلو، وہاں بہت بڑی اچھی زندگی ہے، وہاں یہ پاسپورٹ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، سوشل سیکورٹی ہے وغیرہ. میں آ گیا، ٹیکنیشین آدمی ہوں، میرا کام تو اچھا مل گیا مجھے. کا 10 سال تک، 10 سال ہو گئے اس ملک میں، مجھے بیوی ہاتھ لگانے نہیں دیتی. اور وہاں کا قانون پتہ ہے کیا ہے؟ انگلینڈ یورپ کا قانون یہ ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگایا تو آپ 3 مہینے جیل چلے جائیں گے کہ آپ نے ریپ کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ بے وقوفوں کا قانون ہے. ایک ہمارا مرثیہ خان ڈاکٹر تھا بیچارہ، ہم سے پہلے مرثیہ پڑھتا تھا لنڈن میں. میں نے کہا آج نہیں آیا، کہا وہ مولانا جیل چلے گئے. ارے وہ شریف آدمی کہ بیوی نے جیل بھجوا دیا، بیوی نے کہا مجھے ہاتھ مت لگاؤ. صلوات پڑھ دے محمد. یہ دور کے ڈھول سہانے. کہا 10 سال ہو گئے، میں بھی جوان ہوں بھی. کہا میری بیٹی میرے گھر میں بوائے فرینڈ لے کر آئی. اب میں غیرت مند مسلمان، میں غصے میں آیا، اس نے پولیس کو بلا لیا. کہا یہ میرا باپ ٹیررسٹ ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. پولیس نے کہا تمہیں حق نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. وہ کافر تھا، اس کو بوائے فرینڈ بنایا. اب میں خودکشی نہ کروں تو کیا کروں؟ اور میرا بیٹا 15 سال کا ہے، مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، جیب سے پیسے بھی نکالتا ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ غلط مقصد کی وجہ سے زندگیاں برباد ہیں، برباد. ارے مولا حسین سے سیکھو مقصد کیا ہونا چاہیے. کبھی ٹینشن نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو. وہ اہل بیت سکھلاتے ہیں. مقصد اگر دولت بنایا، دولت آنے جانے والی چیز ہے، دولت مرنے کے بعد فنا ہو جائے گی. مقصد وزارت بنایا تو دیکھو یہ وزیر ہوتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب وزارت سے ہٹتے ہیں تو بغیر گولیوں کے سو نہیں سکتے. یہ جو کرسیوں کے پیچھے ہیں بیچارے، وہ مرنے کے بعد تو وزارت کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ فرشتے کے آہستہ مارو، یہ وزیر صاحب ہیں، انہیں زیادہ پٹائی ہوگی، زیادہ انہوں نے ظلم کی ہے. تو کیا مقصد؟ اگر مقصد شہرت ہے تو یہ بھی آنے فانے والی چیز ہے. تو ایک انسان ایک مرتبہ مشہور ہو جاتا ہے اور پھر جناب اس کی شہرت ختم ہو جاتی ہے. کیا مقصد بنائیں کہ کبھی اس میں ناکام نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، پوری دنیا بھی جمع ہو جائے ہمیں اپنے مقصد سے دور نہ کر سکے. تو وہ درس نماز میں ملتا ہے، وہ درس مجلس حسین میں ملتا ہے، وہ درس حج میں ملتا ہے، وہ درس زیارت حسین میں ملتا ہے. جب آپ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، یا کوئی بھی زیارت ہے، زیارت جامعہ پڑھتا ہوں، کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ قربتاً اللہ. نماز پڑھتا ہوں کس لیے؟ قربتاً اللہ. حج پہ جاتا ہوں کس لیے؟ قربتاً اللہ. صدقہ دے رہا ہوں کس کے لیے؟ قربتاً اللہ. فرمایا جو بھی مقصد بناؤ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بیپاری بنو، جو بھی بننا ہے، عالم بنو، مگر مقصد دولت نہ ہو، مقصد شہرت نہ ہو، مقصد پاپولیرٹی نہ ہو. مقصد یہ ہو کہ اللہ کی محبت مل جائے، اہل بیت کی محبت مل جائے. اب اس مقصد میں کوئی آپ کو شکست دے ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی جیل میں ڈالے گا اللہ کی محبت اور زیادہ ملے گی. اگر کوئی آپ کو مار دے گا اللہ کی محبت اور زیادہ ملے گی. امام خمینی کو شاہ نے تماچا مارا، ایک مجتہد، ایک مرجع جیل میں تماچا مار کے اپنی طاقت دکھائی. کہاں ہے تیرے مددگار؟ ہاں ذرا برابر ٹینشن نہیں ہوا. 80 سال کی عمر تھی، ظالم نے تماچا مارا، جیل میں تھے یہ مجتہد، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ یہ تماچا کس لیے کھا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کھا رہے ہیں. اور کیا جواب دیا خوبصورت کہ میرے حمایت کرنے والے ماؤں کی گودوں میں دودھ پی رہے ہیں. وہی لوگ پھر بڑے ہوئے انقلاب لائے. ایک اور واقعہ بتاؤں کہ ٹینشن اس لیے ہوتا ہے کہ قربتاً اللہ نہیں ہے. بازار میں ایک مومن کی قمیص پولیس نے اتاری، پورے بازار نے دیکھا، مومن ہے، شیعہ ہے، بنی امیہ والے. قمیص اتار کے 2-3 زخم پیٹھ پہ مارے.
تلوار سے خون بہہ رہا، بازار دیکھ رہی ہے، ظالم ہے، اور پھر کوڑے برسا رہے ہیں، 1 2 3 زور سے، کتنا درد ہو، مگر مار کھانے والا رونے کے بجائے مسکرا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہ جس خدا کے لیے، جن اہل بیت کے لیے قربانی دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے لذت کا سبب ہے، تکلیف کا سبب نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، دیکھا آپ نے، جب قربتاً الی اللہ کام کریں تو ظاہراً تکلیف ہے مگر نیت کی وجہ سے وہ لذت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی نے پوچھا امام معصوم سے، مولا کربلا والوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے، اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی انہیں۔ اب سنیے تکلیف۔ ہاں، امام نے کہا اپنا ہاتھ ادھر لا، صحابی تھے امام کے نزدیک ہاتھ، امام نے یوں انگوٹھا یوں دبایا، کہا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا بس اتنی تکلیف؟ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ عشق خدا میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، محبت حسین میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، انہیں تیروں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یہ ہے عشق، یہ عشق ہونا چاہیے، ہاں، کہ تیروں تلواروں کا درد ختم ہو گیا عشق خدا اور عشق حسین کی وجہ سے۔ عزیزو، یہ مقصد ہونا چاہیے، مقصد قربتاً الی اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب کیونکہ وقت میں گنجائش کم ہے، ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے، لہذا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ ایک حدیث سنیں پھر ہم جاتے ہیں کہ گناہ سے کیسے بچیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک زبردست حدیث فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی دنیا میں مومن ہیں، اگر پوری دنیا کے وہ مالک ہو جائیں، پوری دنیا ان کی ہو جائے اور پوری دنیا کا پیسہ بھی ان کا ہو جائے، پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے اور دنیا کا جتنا مال ہے وہ ان کا ہے، اور صبح جب اٹھے تو دیکھا سب کچھ چھن گیا، ہم جیل میں چلے گئے، نہ بادشاہی رہی نہ دولت رہی، تو فرمایا یہ وہ مومن ہے، یہ مومن کی شناخت بتا رہے ہیں، پوری دنیا کے مالک تھے، پوری دنیا کے بادشاہ، صبح اٹھے سب چھن گیا، جیل میں آ گئے، کہا انہیں ذرہ برابر دکھ درد اسٹریس پریشانی نہیں ہوگی، بس ایسے سمجھیں گے کہ ہمارے کاندھے پر ایک مچھر کا پر تھا وہ گر گیا۔ اب اس آئینے میں ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، بازار میں اگر ہمارے $1000 گر جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کیونکہ ہم عاشق خدا نہیں، عاشق مال ہیں۔ وہ پورے دنیا کے مالک تھے، سب گر گیا، چھن گیا، مچھر کا پر تھا وہ گر گیا۔ ہاں، یعنی ہم ابھی اس لیول پر نہیں آئے ہیں۔ ہاں، مولانا ہمارے $1,00,000 کا نقصان ہو گیا، مولانا $1,000,000 کا نقصان ہو گیا۔ یہ عشق دنیا موت کا سبب ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں تو شوگر زیادہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ عشق دنیا۔ فرمایا قرآن کی آیت بھی ہے کہ کبھی افسوس نہ کرو اگر کوئی چیز چھن جائے، اور اگر کوئی چیز ملے تو خوشی کا اظہار بھی نہ کرو۔ اب جملے بہت اہم ہیں، یہ جملے جو ہے اصل نتیجہ ہے۔ امام کہتے ہیں، زمانے کے امام تھے، میں زمانے کا امام ایسے مومنین کی زیارت کا عاشق ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، امام کہتے ہیں میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جن کے دل میں ذرہ برابر محبت دنیا نہیں ہے۔
یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے جو ہم محروم ہیں، کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ٹینشن کیوں؟ محبت دنیا کی وجہ سے۔ موت کیوں؟ محبت دنیا کی وجہ سے۔ ہارٹ اٹیک کیوں؟ محبت دنیا کی وجہ سے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں محمد، فرماتے دعا مانگو، دعا مانگو اگر دنیا کی محبت ہے۔ نماز میں، نماز کے بعد کیا؟ الہی و سیدی و مولا اخرج حب الدنیا من قلبی، اے خدا دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ یہ دنیا کی محبت ٹینشن کا سبب ہے، اسٹریس کا سبب ہے۔ ہاں، اس سے مجھے نجات دے۔ اخرج، اخرج یعنی نکال، حب دنیا آپ سمجھتے ہیں، من قلبی میری قلب سے نکال۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ 70% مصیبتیں ٹینشن دنیا کی وجہ سے۔ بھائی بھائی سے آج لڑ رہا ہے، زمین پہ لڑ رہا ہے، پیسے پہ لڑ رہا ہے، وراثت پہ لڑ رہا ہے، یہ سارے مومن سے لڑ رہا ہے دنیا کی وجہ سے۔ آئیے اب گناہ سے ہم کیسے بچیں؟ بس 2 نسخے میں بتلا رہا ہوں گناہ سے بچنے کے لیے۔ ایک شخص نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں گناہ نہ کروں، اپنی قبر کو بچھوؤں اور سانپوں سے نہ بھروں، اپنی عاقبت کو برباد نہ کروں۔ امام نے 2 سوال کیے، یہ بتا جب گناہ کرتا ہے کیا سمجھ کے گناہ کرتا ہے؟ کیا تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا نہیں، میں تو مسلمان ہوں، جہاں بھی گناہ کروں گا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہوں تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، بازار میں ہوں تو بھی خدا دیکھتا ہے۔ امام نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے نا، خدا دیکھتا ہے نا؟ قرآن میں آیت علم یعلم ان اللہ یرا، کیا تجھے نہیں پتا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کس منہ سے گناہ کر رہا ہے؟ کس جرت سے گناہ کر رہا ہے؟ خدا کے حضور میں، خدا کی دربار میں ہم 24 گھنٹے، صرف خدا نہیں دیکھتا، نبی پاک بھی دیکھتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ شاہد ہیں، مولا علی بھی دیکھتے ہیں، امت وسط اہل بیت وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب امام نے دوسرا سوال کیا، اگر کوئی آدمی تجھے دیکھے گناہ کرتے ہوئے جس کی تو عزت کرتا ہے یا وہ تیری عزت کرتا ہے، تو گناہ کرے گا؟ نہیں مولا، نہیں کروں گا۔ اگر تیری ماں تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرے گا؟ نہیں مولا۔ اگر تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرے گا؟ نہیں مولا۔ چلو ایک بچہ اگر تجھے، جو سمجھدار بچہ ہے، وہ اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرے گا؟ نہیں۔ عام انسان تجھے دیکھے گناہ کرے گا؟ نہیں۔ امام نے کہا دیکھو تو نے اقرار کیا کہ انسان گنہگار آدمی، اتنا بچہ بھی اگر گناہ کرتے دیکھے تو گناہ نہیں کرے گا، اس سے حیا کرے گا۔ یعنی جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت، خدا کی عظمت ایک عام انسان کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ جو عام انسان کی عزت تو کرتا ہے، اتنی عزت بھی تو خدا کی اگر کرتا کبھی گناہ نہ کرتا۔ عزیز و توبہ اسی کا نام ہے، شرمندہ ہونے کا نام ہے۔ ہم نے خدا کی عزت کا خیال نہیں کیا جب گناہ کیا، ہم نے نبی پاک کی عزت کا خیال نہیں کیا جب گناہ کیا، نبی پاک بھی دیکھ رہے تھے۔ ہم نے مولا علی کی عزت کا خیال نہیں کیا، جب ہم گناہ کر رہے تھے مولا علی بھی دیکھ رہے تھے، امام حسین بھی دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے دعائے عرفہ، یوم عرفہ معافی کا دن ہے۔ ایک انسان صبح سے لے کر رات تک رو رہا تھا، کسی نے کہا تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ عرفہ کے دن اگر کافر بھی آ کے توبہ کرے خدا اسے بخش دیتا؟ بس کر، بہت رویا ہے تو۔ کہا مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے بخش دے گا، مگر جو میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، اس شرمندگی پہ میں کیسے بس کروں؟ اللہ تو بخش کر دے گا، مگر میں نے خدا کی توہین کی ہے، اس پہ گریہ کر رہا ہوں، خدا کے سامنے میں نے گناہ کیا، اس شرمندگی پہ رو رہا ہوں۔ ایک یہ نسخہ ہے، ہمیشہ ایسا ذکر کریں جو آپ کو یہ چیز یاد دلائے کہ آپ خدا کی دربار میں ہیں۔
کوئی ذکر بھی یہ اگر حالت دے تو آپ گناہ سے بچ جائیں. غفلت میں انسان گناہ کرتا ہے. ہاں کون سا بھی ذکر ہو معانی کے ساتھ، استغفر اللہ فی جلالک، اے خدا تیرے جلال، تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں، یہ بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی آیت، جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى، یہ بھی آیت پڑھیں، کیا خدا نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، خدا شہرک سے زیادہ نزدیک ہے. تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جیسے غافل ہو جائیں گے گناہ میں گر جائیں گے. لہٰذا دو چیز مومن کی نشانی ہے، ہمیشہ دائم الوضو رہے، ہمیشہ وضو سے رہے، یہ بھی گناہ سے بچانے والی چیز ہے. اور ہمیشہ ذکر میں رہے، صرف زبانی ذکر نہیں، ذکر یعنی جو آپ کو گناہ سے بچا لے. اور وہ ذکر ہے جب آپ تصور کریں گے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں، مولا حسین کی دربار میں ہوں، مولا علی کی دربار میں ہوں، آپ گناہ نہیں کر سکتے. کیا زری کے سامنے جا کر مولا حسین کے آپ گناہ کرنے کی جرت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. کیا مولا علی کی زری کے سامنے گناہ کی جرت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. مولا علی فرماتے پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہے جیسے میرا آپ کا ہاتھ آپ کے سامنے ہے. ہم جہاں بھی گناہ کریں مولا علی دیکھتے ہیں، مولا حسین دیکھتے ہیں. لہٰذا یہ شرمندگی ہمیں گناہ سے بچا لے گی. صلوات پڑھیں محمد وال. دوسرا نسخہ مجرب ہے، اس کا تعلق عقیدے، سوچ اور ذکر سے ہے. دوسرا مجرب یعنی تجربہ کیا گیا کہ آپ گناہ اس دن نہیں کریں گے. کب؟ جس دن آپ نماز تہجد کے لیے اٹھ جائیں. نماز تہجد کے لیے تب اٹھیں گے جب آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا. اور گناہ جب انسان کرتا ہے ارادہ اس کا ضعیف ہوتا ہے. ارادہ مضبوط کرنے کے لیے نماز تہجد ہے. نماز تہجد میں اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کریں. علماء کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے، گارنٹی ہے، یہ 100 مرتبہ ذکر کریں گے اس دن آپ گناہ سے محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق. اے خدا جہاں بھی آج صبح میں جاؤں، بازار میں جاؤں، دفتر میں جاؤں، جنگل میں جاؤں، حرم میں جاؤں، جہاں بھی جاؤں ایمان کے ساتھ جاؤں، صدق و صفا کے ساتھ جاؤں، کوئی گناہ نہ کروں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی باہر آؤں، دفتر سے باہر آؤں، حرم سے باہر آؤں، بازار سے، کمرے سے، تو صدق و صفا کے ساتھ آؤں، کوئی گناہ نہ کروں. یہ تجربے سے ثابت ہے. ایک تسبیح آپ پڑھ لیں تہجد کے وقت، اس دن آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلطان اللہ کا نام ہے. اگر یہ آیت یاد نہیں ہے تو تہجد کے وقت 1001 مرتبہ ذکر کریں، یا سلطان یا سلطان یا سلطان یا سلطان. اے خدا تو میرا سلطان ہے، شیطان میرا سلطان نہ بنے، نفس میرا سلطان یعنی میرا حاکم تو. تیرا حکم مانوں، شیطان کا حکم نہ مانوں، تیرا حکم مانوں، نفس امارہ کا حکم نہ مانوں، گناہگار لوگوں کی بات نہ مانوں. یہ ذکر کرنا ہے، یا سلطان یا سلطان 1001 مرتبہ. تہجد کے وقت اگر آیت پڑھیں تو 100 مرتبہ. آیت یاد نہیں ہے تو آپ صرف تسبیح لے کے 10 تسبیح پڑھ لیں، یا سلطان یا سلطان، تو اس دن آپ پر شیطان کی حکومت نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بس عزیزو آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ان دونوں چیزوں کو جو آج ہم نے سنا اہل بیت کے نسخے، ان پر عمل کی توفیق. علم پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہے؟ وہ پتھر ہے، پتھر ہے. بلکہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ وصیت کرتے تھے، دیکھو
جب علم مل جائے اس پہ فوراً عمل کرو. حدیث ہے اگر علم پہ عمل نہیں کرو گے اتنا خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے, اتنا اہل بیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. لہٰذا علم پہ عمل کرو تو محبت خدا ملتی. انشاءاللہ جو 2 نسخے آپ نے سنے, اللہ پاک سننے والوں کو پڑھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند آواز. اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ پھر. اللہم آل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. خدا سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. اے زائرین امام حسین یقین کر لیں اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا کبھی آپ کربلا میں نہ ہوتے. 40 میں بلایا, آئے خصوصی دعوت ہے. 40 میں جو آئے وہ بخشا جاتا, اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ نے ہم پہ لطف و کرم کیا. 40 میں انبیاء آتے ہیں, یہاں امام زمان آتے. 40 میں فاطمہ الزہرا آتی ہے. 40 میں زینب کبریٰ آتی ہے. 40 کا دن ہوتا بی بی زینب شام کے زندان میں ننھی سی قبر پہ جاتی. سکینہ اٹھو آج تیرے بابا کی مجلس ہے. 40 تو روئے گی کوئی تماچے نہیں مارے گا, تو روئے گی کوئی تازیانے نہیں. یہ 40 جو گزرا ہے یقیناً جناب سکینہ کربلا آئی ہوئی ہوں گی. یہ کروڑ عزاداروں کو دیکھ کر جناب سکینہ کتنا خوش ہوئی ہوں گی جب دیکھتی ہے کوئی منہ پہ تماچے مار کے رو رہا, کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہا, کوئی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. سکینہ پھپھی زینب سے پوچھتی ہوں گی, پھپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہے تیرے بابا کے عزادار ہیں.
سکینہ رو کے کہتی ہوگی ہائے ببی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے علی اصغر کی گردن پہ تیر نہ لگتے، اگر یہ کربلا میں ہوتے چچا عباس کے بازو نہیں کٹتے، اگر یہ کربلا میں ہوتے پھپھی اماں تیری چادر بی بی سکینہ اگر کربلا میں ہوتے وہ تیر اپنی گردن پہ لے لیتے، تیرا اصغر بچ جاتا۔ وہ برچی جو علی اکبر کے سینے پہ لگی ہم اپنے سینے پہ لے لیں، سب مل کے فریاد کریں مظلوم حسین، 3 مرتبہ مظلوم مظلوم حسین مظلوم۔ عزیزوں اب ایسا واسطہ دیں تاکہ مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب جھولیاں بھر کے جائیں، دور سے آئے امید لے کر، کیا واسطہ دوں خو میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئے، اے خدا میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے، سب مل کے کہ یا غفارو یا غفارو یا غفار۔ عزیزو وہ مصائب سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں۔ مصائب سید الشہداء بہت زیادہ ہے، بعض مثلا ہمارے علماء زیادہ پڑھتے ہیں ہمیں یاد ہو جاتے، بعض مصائب ایرانی علماء پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، ان کے یہاں اس کا رواج ہے، مگر دونوں مصائب، یہ جو میں مصائب پڑھ رہا ہوں ابھی حضرت عباس کے، یہ ہمارے ہاں نہیں پڑھے جاتے، مگر یہ بھی مصیبت ہے۔ کیا مصائب، البتہ آدھے اس میں ابتدا میں پڑھے جاتے۔ اے عزیزوں سادات جب شام کی قید نبھا کے واپس مدینے میں آئے، بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا، دروازے کھلے کھڑکیاں کھلی، جوان آگے بڑھے، بازو پکڑ کے کہا بشیر علی اکبر آئے ہیں یا نہیں؟ بشیر نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا چلو مدینے رسول خدا کے روزے پر آئے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، پوچھا بشیرون و محمد آئے ہیں؟ بشیر نے کہا چلو روزے رسول پر، چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے بڑھی، ابا کا دامن پکڑ کے پوچھا بشیر سکینہ آئی ہے؟
بشیر نے کوئی جواب نہیں دیا. بشیر کہتا ہزاروں کا مجمع ہو گیا. اس مجمع میں نے درد بھرا منظر دیکھا. 4-5 برس کا بچہ اس نے اپنی ماں کی گود سے خود کو گرایا اور دوڑتا ہوا میرے پاس آیا. میری انگلی پکڑ کے پوچھنے لگا بشیر میرا بابا آیا ہے یا نہیں؟ میرا دل ہلنے لگا. اللہ جانے کس شہید کا بیٹا. بچہ کہتا بشیر بتاؤ نا اگر میرا بابا آ گیا میں نئے کپڑے پہن لوں, میں سر میں تیل لگا لوں, آنکھوں میں سرما پہن لوں. بشیر کہتا میں نے دل پہ پتھر رکھا, ہمت کر کے پوچھا شہزادے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بچے نے بڑے پیار سے کہا عباس ابن علی. میں نے کہا شہزادے نئے کپڑے نہ پہننا, کالے کپڑے پہن, سر میں تیل نہ لگانا, خاک ڈال دے. عزیزو اب حضرت عباس کی والدہ آگے بڑھی. امام زین العابدین سے پوچھا سجاد بیٹا میرا حسین کہاں؟ سجاد کیا جواب دے؟ سجاد مولا نے کہا دادی اماں عباس نے وفا کی انتہا کر دی. بی بی نے کہا سجاد میں نے عباس کا پوچھا تھا, عباس تو نوکرانی کا بیٹا. مجھے بتاؤ شہزادی فاطمہ زہرا کا لال کہاں؟ سجاد کہتے پھپھی اماں میں بیمار تھا, بستر بیماری پہ تھا, مگر مجھے یہ پتا ہے بابا کو آخری بار گھوڑے پہ سوار کرانے والی پھپھی زینب تھی, پھپھی زینب تھی. اتنا سننا تھا عباس کی ماں کا جسم کانپنے لگا, نجف کی طرف منہ کیا, یا علی میری فریاد, یا علی آپ تو عباس پہ ناز کرتے تھے, عباس کے ہوئے زینب نے حسین کو کیوں سوار کرایا؟ بس یہ سننا تھا. بی بی زینب آگے بڑھی, اماں عباس کو کچھ نہ کہنا, جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو سلامت نہیں. عزیزو اب وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو ایرانی علماء زیادہ پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا. اب عباس کی ماں کہتی مجھے بتاؤ میرا بیٹا کیسے شہید ہوا, مجھے بتاؤ میرا بیٹا شیر خدا کا بیٹا تھا, وہ میدان کربلا میں کیسے لڑا. اب جو زمانے میں مولا نے جسے حکم دیا تھا ذاکری کا, وہ چاہتا تھا سخت مصائب چھپا دوں, ماں کہیں مر نہ جائے. ماں عباس کی عاشق ہے, کہیں برداشت نہ کر سکے, چھپانا چاہا. ایک مصیبت جو دردناک تھی وہ چھپانا. کہنے لگا بی بی تیرے عباس نے بڑی وفا کی, پانی پہ قبضہ کیا مگر ایک قطرہ پانی نہیں. مگر ظالموں نے کیا کیا, پہلے عباس کا ایک بازو شہید کیا,
پھر دوسرا بازو شہید کیا، بی بی رو رہی ہے، زمین پہ بیٹھی ہے، عباس کے مصائب ان کے رو رہی۔ پھر ظالموں نے مشک و تیر لگایا، عباس نا امید ہو گئے۔ پھر ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا۔ جب یہ سننا تھا، عباس کی ماں تڑپ کے اٹھی، کہنے لگی ذاکر میں تیری ساری باتیں مان لوں گی مگر یہ نہیں مان سکتی، عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں ہو جس کا قد عباس سے بڑا ہو۔ عباس کے سر پہ گرز کیسے مارا جبکہ کسی کا قد عباس سے اونچا نہیں۔ اب ذاکر نے رونا شروع کیا، کبھی بھی مجھے معاف کرنا، میں ایک مصیبت چھپانا چاہتا تھا مگر اب چھپا نہیں سکتا۔ بولو بولو کیا مصیبت؟ کہتی ہے یہ مولا کہتا ہے، ہاں یہ ذاکر کہتا ہے، بی بی ظالم نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ عزادارو یہ سخت ہے ماں کے لیے نا، ارے تن کا آنکھ میں جائے انسان دڑد۔ ظالم نے آنکھ میں عباس کے تیر مارا، عباس کے بازو نہیں تھے کہ تیر نکال سکے۔ عباس رکوع کی حالت میں آئے، دونوں گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا، اس بزدل نے سر میں گرز۔ مجھے نہیں معلوم عباس کی ماں کیا بیان کرتی تھی مگر یہ معلوم آتی تھی جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی تھی، 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، پھر 4 قبروں کو مٹا دیتی تھی۔ کہتی تھی میں اپنے بچوں پہ نہیں روؤں گی، میرے بچوں کی ماں زندہ ہے مگر حسین کی ماں۔ کیا بیان کرتی تھی؟ یہ تصور ہے، روایت کے لفظ نہیں ہے، تصور ہے۔ یہ بیان کرتی ہوں گی کیا؟ عباس تو صورت و سیرت میں حیدر کرار تھا، کوئی شک نہیں۔ او میرے ابا تجھ جیسا کوئی دلیر نہیں، تجھ جیسا کوئی سپہ سالار نہیں۔ اب ماں کیا کہتی؟ اب میرے عباس تیری ماں کو یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے۔ اگلا جملہ سنیں گے بہت روئیں گے۔ کیا بیان کرتی ہوں گی؟ مجھے یقین نہیں آتا او عباس تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے، مگر جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھنی تھی مجھے یقین کرنا پڑتا ہے اگر تیرے بازو سلامت ہوتے کوئی جرت نہ کرتا زینب کی۔ او میرے عباس مجھے یقین نہیں آتا وہ تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے، مگر جب سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گئے یقین کرنا پڑتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے تھے۔ عزیزو یہ مصائب یہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت ام البنین نے مجلس سید الشہداء کا آغاز کیا کس طرح سے؟ قربان بی بی کی عظمت اور وفا۔ کیا کرتی تھی بی بی؟ نماز عشاء کے بعد حضرت ام البنین حضرت عباس کے 2 یتیم بچوں کی انگلی پکڑتی تھی۔ کہاں آتی تھی بی بی زینب کے گھر آتی تھی،
چارپائی پہ نہیں بیٹھتی تھی، خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی بی بی زینب میرے عباس کو معاف کر دے۔ مجلس پڑھتی تھی، خود بھی روتی تھی سب کو، میرا عباس تیرے پردے کا محافظ تھا، میرے عباس کو معاف کر دے، اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے تجھے شمر تازیانے نہیں مارتا۔ ایک ایک گھر میں جاتی تھی بی بی، سبحان اللہ، عباس کی ماں کی وفا، علی اکبر کی ماں کے گھر جاتی تھی، دونوں یتیموں کو لے کر میرے عباس کو بخش دو، اگر عباس کو اس نے جہاد ملتا تیرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہیں لگی۔ قاسم کے ماں گھر جاتی تھی، ہر گھر میں جا کے مجلس پڑھتی تھی، مگر ایک ایسا گھر تھا اتنی شرمندہ بی بی ہوتی تھی، خود دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی تھی، یتیم بچوں سے کہتی تھی بی بی سے مجھے شرم آتی ہے، تم دروازہ کھٹاؤ۔ جب دروازہ کھلتا تھا علی اصغر کی ماں ام ام البنین کہتی تھی میں سب سے زیادہ تیرے سامنے شرمندہ ہوں، نہ تیری سکینہ رہی نہ تیرا علی اصغر، اور میرے عباس کو ماتم حسین۔